الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل في مقام آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير خطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 3 مختلف مقامات سے اپنے موضوع کے حوالے سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان بھی نقل کیا ہے. آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی ہماری گفتگو، جسے تنظیم اسلامی لے کر اس پیغام کو، اس میسج کو پورے پاکستان میں جو ہے وہ نکلی ہے، وہ توبہ کی پکار ہے، توبہ کی طرف توجہ دلانا ہے. سب سے پہلے وہ چند باتیں جو مختلف انداز سے ہمارے سامنے کی جاتی ہیں ان کو نقل کر لیتے ہیں. پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جس انداز سے پاکستان داخلی بھی یعنی اندرونی بھی اور خارجی یعنی بیرونی خطرات اور خدشات میں جو ہے وہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، تو ہمارا سمجھدار طبقہ، بیوروکریسی اس بات کو لے کر بیٹھی ہے کہ پاکستان کا چونکہ انڈسٹریل سسٹم جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ خراب ہے. کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہے، اس میں جو ہے مینٹیننس کی جو ہے ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا نظام اس وقت درست نہیں ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اسی طرح جو ہے وہ مختلف باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آج پورے شعور کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ ہم اس بات کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ بحیثیت مسلمان جب ہم یہ دیکھیں گے، جب ہم یہ طے کریں گے کہ یہ خرابیاں کیوں ہیں، تو پھر کیا وجوہات ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی. یعنی سب سے اہم ترین چیز جس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، جس کو ہم اپنی گفتگو میں لاتے ہی نہیں ہیں، کہ اللہ کے حکموں سے انحراف ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، ہم یوں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کچھ ایسی بات
کسی بھی سطح پر ہمیں سنائی نہیں دیتی. ہر سطح پر ہمیں جو باتیں، جو کمنٹس آتے ہیں وہ مادی اسباب کے حوالے سے اور سارے کے سارے جو بھی دنیاوی کوششیں ہیں ان کے حوالے سے آتے ہیں. تو آج بحیثیت مسلمان ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا امن، بلکہ پوری دنیا کا امن کیسے ممکن ہے. یاد رکھیے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرا مقام اس دنیا میں کیا ہے، کاہے کے لیے پیدا کیا. ہم ایک مسئلے کو حل کرنے نکلے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے نکلے ہیں. کیوں مجھے دنیا میں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں ان الفاظ میں میرا مقام بتاتے ہیں مجھے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر اس کام کے لیے کہ وہ میری بندگی کریں. گویا انسان کا مقام، انسان کی حیثیت، اس کا اسٹیٹس اس دنیا میں اصل یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا بندہ بنے. اور بندگی سے مراد کیا ہے کہ میں 100% اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کروں. اور جب میں 1% بھی اس سے انحراف کرتا ہوں تو اب میں بندگی نہیں کر رہا، کیونکہ بندگی کا مطلب یہ ہے کسی کا ہو جانا اور اس کی ساری باتیں ماننا. تو جب میں اپنی بات مانتا ہوں، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی بات پر عمل کرتا ہوں، اپنے قوانین پر عمل کرتا ہوں، تو میں اب اس مقام پر نہیں کھڑا، میں اس مقام سے دور آ چکا ہوں. تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ جو مقام ہے، جو میرا اصل مقام ہے اس دنیا میں، مقام بندگی، اس تک واپس جانے کو، اللہ کی بندگی میں لوٹ جانا، اللہ کی بندگی کی طرف جانا، یہ میرا مقام ہے. اس کی طرف واپس چلے جانا، یہ ہے توبہ. اب توبہ انسانی جو معاشرہ ہے اس میں میری ایک انفرادی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اور ایک اجتماعی زندگی کے گوشے ہیں، معیشت ہے، کاروبار وغیرہ، معاشرت ہے، معاملات ہیں. سب سے پہلے انفرادی زندگی کے حوالے سے اس میں توبہ کیسے ہے، یعنی اب یہ جان رہے ہیں کہ توبہ کیا ہے، اس کی شرائط کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے. تمام علماء کا اتفاق ہے، نچوڑ قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے وہ نکالتے ہیں توبہ کی شرائط کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نقل کرتے ہیں التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ ہر گناہ پر کرنا واجب ہے. اور جب میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں اللہ کی بندگی سے انحراف کر رہا تھا، اپنے اصل مقام سے دور چلا گیا تھا، تو توبہ کیسے ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ان یندم علی فعلھا، کہ وہ شخص جو گناہ کر رہا تھا، معصیت میں مبتلا تھا، جو بھی سرکشی کر رہا تھا، اب اس کو شدید شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے کہ میں رب السماوات والارض وما بینہما، اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کسی چھوٹی موٹی ہستی کی حکم و دولی میں نہیں کر رہا. لہذا سب سے پہلے سخت ندامت، سخت شرمندگی، کیا وہ دکھاؤں اللہ کو، کیسے جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کیا حال ہوگا. سب سے پہلے ندامت کے جذبات. دوسری شرط
ان یقلع عن المعصیہ، صرف ندامت دل میں نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جو گناہ کر رہا تھا، جو گندگی ہو رہی تھی بندگی کے بجائے، اس کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں بالفعل۔ اور تیسری شرط ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، میں یہ پختہ عزم کروں، عزم مصمم کروں، پکا ارادہ کروں کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ، جب معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب ایک اور شرط ہے، اگر معاملہ بندے اور بندے کے درمیان ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی کا مال کھایا ہے، ناجائز طریقوں سے کھایا ہے، تو واپس کرو۔ کسی کی غیبت کرتے رہے ہو پچھلے کئی سالوں سے، معافی مانگو اس سے جا کے۔ چلا گیا دنیا سے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور جو زیادتیاں انسانوں سے ہوئی ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ ہے چوتھی شرط جب معاملہ بندے اور بندے کے درمیان ہے۔ اہم ترین بات، اگر ان شرائط میں سے ایک بھی کم ہے تو آپ کی توبہ درست نہیں ہے۔ شدید ندامت ہو، فوراً اس گناہ کو ترک کر دیا جائے۔ استغفار کی گردان کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ عملاً اپنی اس روش کو بدلنے کا نام ہے جس پہ آپ قائم ہو، اور پھر عزم کریں کہ اللہ اس روش کو کبھی دوبارہ اختیار نہیں کروں گا، کبھی اس طریقے پر نہیں چلوں گا، تیری بندگی کروں گا۔ اور ساتھ اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کا معاملہ جو ہے اس کو پورا کیا جائے، زیادتی ہوئی ہے جو بھی۔ یہ ہے توبہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے، توبہ کی شرائط۔ اب توبہ کی اہمیت، یعنی توبہ کیوں؟ وائے توبہ، کیوں کروں میں توبہ؟ قرآن مجید میں بڑے عجب انداز سے دو کردار بیان کیے گئے ہیں، اور اتنا اہم مقام ہے، اتنا اہم مقام ہے کہ 1 2 3 4 نہیں بلکہ 7 مرتبہ اس کو قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے۔ اور وہ جو دو کردار ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے تمام بنی نوع انسان کے ابا، جد امجد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، حضرت آدم علیہ السلام کا کردار، اور انہی کے مقابلے پہ دوسرا کردار ہے شیطان کا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور پھر ان کی سائڈ سے حضرت حوا کو جو ہے وہ پیدا کیا اور ان کو خاص مقام پر رکھا، یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے تک شیطان کو کک لگا دی گئی ہے، اس کو نکال دیا گیا ہے اس مقام سے جس پر جو ہے اس کو وہ فائز کیا گیا تھا۔ اب شیطان جو ہے وہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور حضرت حوا کے پاس، ان کو ورگلانے لگا کہ دیکھیے یہ جو درخت سے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ آپ کی آزمائش ہے اصل میں، اور آزمائش سے مراد یہ آزمائش نہیں کہ اس سے کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عقل کو آزمانا چاہتا ہے۔ یعنی جو سین بٹوین دا لائن وہاں پہ آتا ہے، وہ سارا جو معاملہ آتا ہے اس کو ہم دیکھیں تو پھر اس نے دلائل کیا دیے، یعنی اس برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ جو ایک حد لگائی گئی تھی شجر ممنوعہ، اس تک پہنچانے کے لیے جو ٹریپ استعمال کیا ہے وہ دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو صرف اس لیے روکا ہے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم دونوں فرشتوں کی صف میں شامل نہ ہو جانا۔ اب دیکھیے کہ ایک انسان اپنی بندگی میں
اتنا خلوص چاہتا ہے کہ کسی قسم کی اس سے برائی نہ ہو، شائبہ تک بھی نہ رہے، سوچ بھی نہ آئے بری، کتنا پاک ہونا چاہتا ہوں میں۔ تو وہ تو فرشتوں ہی کا جو ہے مقام ہے، فوراً اس طرف جو ہے وہ دھیان جاتا ہے۔ الا ان تکونا ملکین، دونوں فرشتے نہ بن جانا، او تکونا من الخالدین، اور یہ 100% خالص بندگی اور پھر وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس سے بڑھ کر ایمان والے کے لیے کیا اور چارمنگ موقع ہو سکتا ہے؟ اور اسی کے بعد یہ جو برگلا رہا تھا اس انداز سے، ساتھ ہی وقاسمہما، پھر قسمیں کھا کے اپنی بات کی مزید اس نے تائید کی، اس کو پختہ کیا۔ انی لکما لمن الناصحین، دیکھو میں نے تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، تمہیں جو نصیحت کرنی تھی میں نے وہ کر دی ہے، ٹھیک ہے مانو نہ مانو نہیں۔ تو جیسے کسی کو منوانے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن مجید نقل کرتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے ان کے اس سٹیٹس سے، اس مقام سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکال دیا ان دونوں کو جہاں پر وہ تھے۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا تھا وہ کام ہو گیا۔ دوسری طرف دوسرا کردار جو ہے شیطان کا کردار، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا؟ فَسَجَدُوا، یعنی کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور یہ ابلیس کان من الجن، جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے جب پوچھا کہ اے ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تمہیں کس شے نے روکا اس بات سے جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میرا آرڈر تھا کہ مجھے وہ جو ہے تم سجدہ کرو۔ اب یہاں پر دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں اور انتہائی اہم ہیں، شیطان کی روش کیا تھی غلطی کے بعد، اور حضرت آدم علیہ السلام کی روش کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا، یہ اصل چیز ہے اس سارے واقعے کے پیچھے۔ شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں سپیریئر ہوں، بہتر ہوں اس سے، گھٹیا ہے، انفیریئر ہے۔ خلقتہ من طین، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اب میں گھٹیا شے کو سجدہ کروں؟ گویا اپنے اندر جو ہے وہ ایک بڑائی کا جو ہے وہ جذبہ موجود تھا، وہ اس جگہ پہ آ کے جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جو تکبر ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے انسان کے سارے اعمال کو، اور انسان کو جو ہے یہ اگر ایک ذرہ بھی ہے انسان کے دل میں تکبر کا تو اس کو جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اس نے آگے سے جسٹیفائی کیا، اے اللہ سے گھٹیا تھا اس کو سجدہ کرنے کے لیے تو نے کہہ دیا، اصل چیز کے حکم ہے اللہ کا، گھٹیا ہے یا اللہ ہے، اس کو بھول گیا۔ اور دوسرا کردار کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے منع رہنا ہے، لیکن شیطان نے ان کو جو ہے پھسلایا، وہ ٹریپ میں آ گئے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ بعد میں روش کیا تھی؟ رونا شروع ہو گئے، گڑ گڑانا شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں خود جو ہے ان پہ ترس آیا، اس قدر انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کلمات عطا کیے توبہ کے لیے۔ وہ کیا ہے سورۃ اعراف میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم لازماً خسارہ پانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دو روشیں تھی غلطی کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سی روش پسند آئی؟ عاجزی کی،
بندے نے یہ بات تسلیم کر لی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج تک جو کرتا رہا یا اب جو مجھ سے ہوا غلط ہوا تھا، اب اللہ میں اس سے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ لیکن ایک دوسری روش ہے کہ غلطی بھی ہو گئی اور اوپر ڈھٹائی بھی کی جا رہی ہے، اس پہ قائم ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بھی دفع کر دیتا ہے، فخرج منہا انک رجیم، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، تجھ پہ مار ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل ہوتا ہے قرآن مجید میں، بڑا اہم واقعہ ہے اس توبہ کے حوالے سے، چونکہ انسان وہ ہر دم آسانی چاہتا ہے کہ آرام ہی آرام ہو، جو بھی مجھ سے ہو جائے بس وہ چپ کر کے ختم ہو جائے، ایسی کچھ جو ہے اس کی سوچ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عالم ظاہر میں انسان کو بہت سی آزمائشوں سے نکل کر پاک ہونا پڑتا ہے۔ اس شے کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر چل رہے تھے سارے لوگوں کو، اپنی پوری کی پوری جو قوم تھی، امت مسلمان، ان کو، تو جب اللہ تعالیٰ نے بلایا، وہ 40 راتیں جب پوری کی، تو پیچھے سے سامری نے جو بچڑا بنایا تھا، بہت سے لوگ اس کی جو ہے پوجا میں شریک ہو گئے، پھر وہی جو بت پرستی تھی اسی کی طرف مائل ہو گئی۔ یہ ہے تمہارا خدا موسیٰ علیہ السلام